آپ کے اس اسکول کا فنکشن، انول اور سالانہ پروگرام، اس میں ماں اور بہنوں اور گارجین اور سرپرستوں کا کثیر تعداد میں شرکت کرنا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ بیدار ہیں، آپ غافل نہیں ہیں، آپ تعلیم کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ڈسپلین کے ساتھ آپ کا گہرا رشتہ ہے۔ پروگرام میں آپ کا شریک ہونا، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرنا اور یہاں حاضر ہونا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اگر آپ کی موجودگی اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم میلے میں نہیں آئے ہیں، موج مستی میں نہیں آئے، ہم مٹر گشتی میں نہیں آئے، بلکہ ہم تعلیم کے لیے، شکشا اور ایجوکیشن کے لیے، تہذیب کے لیے، ڈسپلین کے لیے، اچھی کلچر اور اچھی ثقافت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی پوتی، اپنی نواسی، اپنے پوتے، اپنے نواسے، اپنے بھانجے اور اپنے بھتیجے کو اسکول میں داخلہ دلوا کر تعلیم کے اختتام پر رمضان سے پہلے، کلوز ہونے سے پہلے، بند ہونے سے پہلے ہم ان بچوں کا کیا پروگریس ہوا، ان بچوں نے میرے اسکول میں کیا پڑھا، کیا پایا، کیا کھویا، پروگرام کے ذریعے سے سننے کے لیے آئے ہیں، دیکھنے، جانچنے، پرکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے علی انٹرنیشنل پبلک اسکول کو اپنی اولاد دی تھی، انہوں نے ہمیں کیا سال کے اختتام پہ ہدیے کے طور پہ پیش کیا۔ اگر آپ کا یہ جذبہ ہے تو قابل مبارک ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماں کو، بہنوں کو، باپ کو، دادا کو، ماما کو، چاچا کو، خالو کو، خالہ کو، مامی کو، پھوپھی کو، چاچی کو، بہن کو، دادی کو، نانی کو، ہر اس عورت، ہر اس مرد کو جو تعلیم کے تئیں دلچسپی رکھتے ہیں، میں اپنی طرف سے، جمعیت علماء ارریہ کی طرف سے آپ حضرات کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِن نَحْلٍ، کہ کسی باپ نے، کسی والد نے اپنے بیٹے کو، کسی گارجین نے اپنی اولاد کو افضل من ادب حسن، حسن ادب کے مقابلے میں، اچھی تربیت کے مقابلے میں، اسلامی تہذیب کے مقابلے میں کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش نہیں کیا۔ دنیا میں جتنے باپ ہیں، جتنی مائیں ہیں، جتنے سرپرست ہیں، سب سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو اچھا گھر ملے، اچھا مکان ملے، جائیداد ملے، ملازمت ملے، اچھی زمین اور جائیداد ملے، لیکن ان سب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے اچھا باپ وہ ہے، سب سے اچھی ماں وہ ہے، سب سے اچھا خاندان وہ ہے، سب سے اچھا سرپرست وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے، فیملی کے بچوں کے لیے، نسل نو کی تعمیر اور ترقی میں سے دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، اسلام کی تہذیب کے لیے فکر مند ہے، وہ مرنے کے بعد نسلوں کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بہترین ہدیہ ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے۔ تو دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے علاقے میں کافی علماء ہیں جو ماشاءاللہ مدرسے کے علاوہ اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ آج کے ماحول میں اسکول کی تعلیم علماء کے ہاتھ کے ذریعے دینی ماحول اور اسلامی تہذیب میں پیش کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اب بچے مدرسے کے مقابلے اسکول کو پسند کر رہے ہیں۔ تو چلو بابا، اس مدرسے والے مدرسے پڑھا رہے ہیں تو اسکول کے اندر وہ اسکول جو دین کی تعلیم سے مکمل دور ہے، دینی تہذیب سے مکمل دور ہے، اس کی نشانی یہ ہے، معاف کیجئے گا مجھے، اس کی نشانی یہ ہے، میں کتنے اسکول کے پروگرام میں جا چکا ہوں، فنکشن میں، سالانہ انول فنکشن میں، جہاں باضابطہ ڈھول، تاشے، گانے،
باجے ڈانس کرایا جاتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ پوتی ناچتی ہے، دادی تالی بجاتی ہے، پوتا ناچتا ہے، دادا تالی بجاتا ہے، نواسی ناچتی ہے، نانی اور نانا تالی بجاتے ہیں، بچہ ڈانس کرتا ہے، اور بہن اور باپ اور بھائی مستی کے ساتھ، بیٹی یہاں کمر ہلاتی ہے، وہ کرسی پہ سالا بدوا بیٹھ کے کمر ہلاتا ہے۔ بڑے شرم کی بات، بڑے افسوس کی بات، یہ بدھو ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ کمینے ہیں، ایسے لوگ گنوار ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو تعلیم کے نام پہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلامی ماحول میں، دینی ماحول میں، شرعی ماحول میں عصری تعلیم، اسکول کی تعلیم دینا نہایت ضروری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوست اور بڑے پیارے ہر دل عزیز میرے بھائی مولانا مدثر مظاہری صاحب بچوں کی تہذیب، بچوں کا کپڑا، بچوں کے پردے، بچوں کا ڈریس بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ مولانا نے اسلامی اور دینی ماحول اور کلچر اپنے یہاں رکھا ہے۔ میرے خیال سے پروگرام بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو عام اسکول والے کرتے ہیں۔ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے والد گرامی بڑے عالم، نیک اور اللہ والے بزرگ ہیں، آپ کے چاچا علاقے کے سرکردہ ذمہ دار لوگوں میں ہیں، آپ عالم دین ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور سے آپ کی نسبت ہے۔ میں دو بات کہتا ہوں، نمبر ایک، عالم دین جس کام کو خلوص کے ساتھ کرے گا اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ آپ کا ادارہ 2013 سے چل رہا ہے، 11 سال کا سفر آپ نے کیا ہے، میں نے آپ کے اسکول کے بسم اللہ میں بھی اپنی موجودگی درج کرائی ہے، اور 11 سال کے بعد آج آپ نے شاندار پروگرام کیا، آج یہاں آ کے دل باغ باغ ہو گیا۔ بیچ میں کچھ حالات ڈاواڈول ہو گئے، اس کے لیے اسباب ہیں، دنیا ہے، سیڑھی پہ چڑھنے والا کبھی ایک ہی بار میں چڑھ جاتا ہے، کبھی 2 بار، کبھی 3 بار میں چڑھتا ہے، بیچ میں گرتا بھی ہے، لیکن جو عزم مصمم کرتا ہے وہ چڑھ کے رہتا ہے۔ چوٹی ایک بار پیڑ پہ چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر ہمت کرتی ہے، پھر گرتی ہے، اور بچہ ایک مرتبہ اوپر جاتا ہے، پھر گرتا ہے، لیکن بچہ چڑھ کے رہتا ہے۔ آپ کو کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، چڑھتے رہنا ہے، سورج و چاند کی بلندی پہ رہنا ہے۔ ماں سے کہنا چاہتا ہوں پلیز خاموش رہیے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، بات آپ کی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ میں تو ہر دن پروگرام ہی میں رہتا ہوں اور بچوں ہی میں رہتا ہوں، میری زندگی بچوں کے بیچ ہی میں گزرتی ہے، الحمدللہ۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ پسند نہیں آ رہا ہے، آپ مکمل ہلہ اور ہنگامہ کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ٹیچروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں پہ آپ کا کمانڈ نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو سال میں تعلیم دی ہے، تہذیب میں کمی ہے۔ اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ آپ سخت رہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب شرط اول ہے، اگر تہذیب نہیں رہے گی تو تعلیم بیکار ہے۔ لاکھ تعلیم حاصل کر لو، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے پیشاب کر لو، تو کیا تہذیب ہے تمہاری اور کیا تم مسلمان ہو؟ بچوں سے گزارش ہے کہ استاذ کی باتوں کو مانو، سیکھو، یہ تمہارے لیے ماں اور باپ سے زیادہ سرمایہ ہے، ان کی باتوں کو مانو، آج مانو گے خدا تم کو ترقی عطا فرمائے گا۔ ماں سے کہنا چاہتا ہوں، گارجین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسکول کی بدلہ بدلی کا ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، 1 سال یہ اسکول میں، اگلے سال وہ اسکول میں، 2 سال اس اسکول میں، 3 سال اس اسکول میں، ہر جگہ مزہ چکھتے ہیں، اور مزہ چکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے ہمارے علاقے میں میرے پاس رپورٹیں آتی ہیں، ہمارے ضلع کے اندر بیشتر گاؤں میں جتنے اسکول چل رہے ہیں بیچارے ڈائریکٹر پریشان، 6 مہینہ ہو گیا، 4 مہینہ ہو گیا، جب فیس کی ادائیگی کی باری آئی اور سختی کیا، اسکول چل نہیں رہا ہے، ٹیچر کا پیسہ نہیں ادا ہو رہا ہے، اور معاملات نہیں چل رہے ہیں، تو بچے ہی کو چھڑا لیا، اب گھر جا رہے ہیں مانگنے کے لیے پیسے، لائن پہ لائن لگا رہے ہیں، ایک آدمی پیسہ وصول رہا، وہ لگتا ہے کہ دھان کی روپائی کے ٹائم میں اور گیہوں کی بوائی کے ٹائم میں
اور مکئی کی ڈھلائی کے ٹائم میں ٹریکٹر والا بیچارہ جوتتے رہتا ہے، لاتا رہتا ہے، اور جب سب کام ہو جاتا ہے تو موٹر سائیکل لے کر کے 3 مہینہ تک خالی پیسہ وصولتا ہے۔ بیوقوفی کی بات ہے یار۔ تمہارے بچے کو اسکول نے تعلیم دلائی، تمہارے بچے کو اسکول نے تہذیب دکھائی، تمہارا بچہ گلی کھیلتا تھا، تمہارا بچہ ناٹک کرتا تھا، تمہارا بچہ چوری کرتا تھا، تمہارا بچہ تیری ماں اس کی ماں کے لیے گالی بولا کرتا تھا، تمہارا بچہ باپ ماں کی عزت و آبرو کو نیلام کرتا تھا، اسکول نے تمہارے بچے کو تعلیم دی، شکشا دی، تہذیب دیا، اور تم اسکول کی فیس کے لیے اسکول کے ڈائریکٹر کو، اسکول کے ٹیچر کو گھر گھر در در مہینے دوڑا رہے ہو اور لیفٹ رائٹ کروا رہے ہو۔ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہینہ لگنے سے پہلے، اب جب اگلا سیشن چالو ہوگا علی انٹرنیشنل پبلک اسکول کا، ایک ایک بچے سے، ایک ایک ماں اور باپ سے میں درخواست کروں گا۔ مدثر بھائی نے مجھ کو نہیں کہا مفتی صاحب آپ کو بولنا کیا ہے، ہم تو چہرہ دیکھ کے سمجھتے ہیں الحمدللہ، 20 سال سے مجمع کے بیچ میں ہی رہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اگلے سیشن میں مہینہ پورا ہونے سے پہلے آپ اپنی فیس اسکول کو پہنچائیے، اسکول کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو استاذ علم دے وہ استاذ پیسہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے، اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دھاندلی، اس سے بڑا اسکول کے ڈائریکٹر اور اسکول کے ساتھ بد اخلاقی کچھ بھی نہیں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بات کو سمیٹتا ہوں، ماں سے کہتا ہوں کہ آپ جب گھر جائیں، آپ کی بچیاں جائیں تو جو سر پہ دوپٹہ ہے ان کے دوپٹے کی نگرانی کریں۔ بولو بیٹیوں، تم سے کہتا ہوں، تمہارا اسکول جب بند ہوگا، گھر جاؤ گے تو سڑک پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، مارکیٹ میں، دکان میں، گلی میں، پھوپھی کے یہاں، خالہ کے یہاں، مامی کے یہاں، بہنوئی کے یہاں، رشتہ دار کے یہاں جاؤ گے تو سر پہ دوپٹہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولو، رہے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، کتنی بچی رکھیں گی؟ ہاتھ اٹھائیے۔ رکھیں گی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بچیاں ہیں، معصوم ہیں۔ آپ لوگ بھی گواہ رہیے کہ آپ کی بچیوں نے وعدہ کیا ہے مفتی اطہر کے سامنے کہ ہم سر پہ دوپٹہ رکھیں گے۔ تم اچھے قیمتی شوٹ بوٹ پہنو، منع نہیں ہے، لیکن سر کے بال کھلنے نہیں چاہیے، حیا کی چادر اترنی نہیں چاہیے، سڑک پہ مٹر گشتی ہونی نہیں چاہیے، گلی اور کوچے میں آوارگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسکول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر مدثر بھائی کو، ان کے اسکول کی پوری ٹیم کو، پورے عملہ کو، ایک ایک طالب علم کو، بچے کو، یہاں علاقے کامت اور ڈوبا کے تمام گارجین کو دل سے مبارکباد، دعائیں، نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔